لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے چونکہ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس کی متعدد شرافتیں، عظمتیں اور رحمتیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی وسلم نے شب قدر کی عظمت و شان کو بیان کرتے ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس نے اس رات کی عظمت و شان کا صدقہ اللہ رب العزت اس کے گناہ صغیرہ جو زندگی کے ہیں وہ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما دے گا۔ لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے کہ جو اس امت کو ملنے والے انعامات میں ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس طرح کی رات سابقہ امتوں کو اور انعام دیے گئے، لیلۃ القدر جیسا انعام کسی امت کو نہ ملا، اور یہ لیلۃ القدر کا جو انعام ہے یہ اسی امت کا خاصہ ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے متعدد روایات کے اندر لیلۃ القدر کی عظمت و شان کو بھی بیان فرمایا اور اس رات کی قدر کرنے والوں کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا اور اس رات کی ناقدری کرنے والوں کی مذمت کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو۔ میرے معزز، اس روایت کے اندر جہاں پہ کریم آقا علیہ السلام نے شب قدر کی عظمت و شان کو بیان فرمایا کہ فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات میں قیام سے محروم رہ گیا تو گویا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور بھلائیوں سے محروم نہیں رہتا مگر وہ جو حقیقتاً محروم یعنی حقیقتاً جس کے مقدر میں بھلائی نہیں ہے وہی اس رات سے محروم رہتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب قدر کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شب قدر یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس رات کی عظمت و شان یہ ہے کہ اگر کوئی شب قدر کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو گویا بھلائی اور رحمت اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں شب قدر کی رات میں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر کی قدر کرنے والوں میں اللہ کریم ہمیں بھی قبول فرمائے، اور اس ماہ سیام کے جتنے ایام اور گھڑیاں لمحات باقی ہیں اللہ کریم ان میں خوب ذکر اذکار کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوئے ان مبارک گھڑیوں اور ان مبارک لمحات کو اللہ کریم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔